ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ملک میں ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی رعایا اس سے بے حد خوش تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام وائٹ روز تھا، جو بڑی منہ پھٹ اور بدتمیز تھی۔ وہ اکثر اپنی کنیزوں کے ساتھ برا سلوک کرتی۔ بادشاہ کو آئے دن اس کی شکایتیں سننے کو ملتی، مگر وہ اپنی بیٹی کو سمجھانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دراصل شہزادی وائٹ روز کی ماں بچپن میں فوت ہو گئی تھی اور شہزادی خادماؤں کی ذمہ داری بن کر رہ گئی تھی۔ خادماؤں کے بے جا لاڈ پیار نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ جب شہزادی وائٹ روز جوان ہوئی تو بادشاہ کو اس کی شادی کی فکر لاحق ہوئی۔ اس نے اپنے مصاحبوں سے صلاح مشورہ کیا تو سب نے مل کر یہ مشورہ دیا، تمام ممالک میں سے شہزادوں کو محل میں مدعو کیا جائے۔ شہزادی کو جو شہزادہ پسند آئے اسی سے اس کی شادی کر دی جائے۔ بادشاہ کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا اور اس نے تمام ممالک میں قاصد دوڑا دیے۔ شہزادی وائٹ روز کی 17ویں سالگرہ کے موقع پر 15 شہزادے شاہی محل میں آئے۔ بادشاہ نے نہایت عزت و اکرام کے ساتھ انہیں بادشاہی مہمان خانوں میں ٹھہرایا۔ سالگرہ کی تقریب پر بادشاہ نے اعلان کیا، شہزادی جس شہزادے کو پسند کرے گی اس کی شادی شہزادی کے ساتھ کر دی جائے گی۔ صرف یہی نہیں، منتخب شہزادہ اس ملک کا اگلا بادشاہ بھی قرار پائے گا۔ یہ سن کر شہزادے بے حد خوش ہوئے اور انہوں نے شہزادی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ شہزادی بڑے ناز و نخرے سے تقریب میں پہنچی۔ سالگرہ کی ابتدائی رسم کے بعد تعارف کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہر ایک شہزادہ شہزادی کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا تعارف کرواتا اور کہتا، شہزادی صاحبہ، میں آپ کو زندگی بھر خوش رکھوں گا اور آپ کے آرام میں کبھی خلل نہ آنے پائے گا۔ شہزادی بڑی توجہ کے ساتھ شہزادے کا تعارف اور گفتگو سنتی اور آخر میں اس کی تضحیق کرتے ہوئے اس میں طرح طرح کے نقص نکال دیتی۔ تم کرو گے مجھ سے شادی؟ تم ایک پھگنا، اوہو تم تو کسی کام کے نہیں، بالکل ایک سوکھے درخت کی طرح ہو۔ تمہاری مونچھیں کتنی عجیب ہیں، تم عجیب نظر آتے ہو۔ تم تو ایسے ہو جیسے دھلی ہوئی دیگچی ہو۔ شہزادی اپنی تضحیق پر بے حد ناراض ہوئے اور ایک ایک کر کے شاہی تقریب سے رخصت ہوتے چلے گئے۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر انہیں روکنے کی کوشش کی اور شہزادی کے نامعقول رویے پر معافی بھی مانگنا چاہی، مگر اپنی بے عزتی کروانے کے بعد ان کا تقریب میں ٹھہرنا مناسب نہیں تھا۔ جب کوئی شہزادہ ناراض ہو کر محفل چھوڑ کر چلا جاتا تو شہزادی زور سے کہکا لگاتی اور کہتی، کیا ہوا، کہاں چل دیے، اپنی تعریفیں اچھی نہیں لگی؟ شہزادی کا ایسا جارحانہ رویہ بادشاہ کی برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ بادشاہ کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے نہایت ندامت بڑے لہجے میں باقی شہزادوں سے حد تمیزی کی معافی مانگی اور شہزادی کو دیا گیا انتخاب کا حق ختم کر دیا۔ اب شہزادی بادشاہ کے حکم کے پابند ہو کر رہ گئی تھی۔ بادشاہ جس کے ساتھ اس کی شادی کر دیتا اسے مجبوراً اسی کے ساتھ شادی کرنا تھی۔ شہزادی اپنے گھمنڈ میں کھوئی رہی اور اس نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور اسے کیا خبر تھی کہ اس سے کیا نادانی سرزد ہو چکی تھی۔ جب تقریب کے اختتام کا وقت قریب پہنچا تو بادشاہ نے ایک انوکھا اعلان کیا، شہزادی کا معاملہ ختم نہیں کیا گیا، بلکہ اب اس کی شرط تبدیل کر دی گئی ہے۔ کل صبح سورج نکلتے وقت جو کوئی شاہی محل کے دروازے پر آئے گا
शहजादी का शोहर करार पाएगा। किसी रंगो नस्ल से ताल्लुक रखता हो या किसी भी पेशे से ताल्लुक रखता हो, इसे मलहूज़े निगाह नहीं रखा जाएगा। दूसरा ये कि शहजादी के लिए आज रात महल की आखिरी रात होगी। कल से शहजादी का शाही खानदान से कोई ताल्लुक नहीं होगा। शहजादी व्हाइट रोज के लिए ये बड़ा मुश्किल मरहला था। इसकी अनापसंदी बाप के सामने इसे झुकने नहीं दे रही थी। बजाय इसके कि वो बादशाह से अपने रवैये पर माफी मांगती, इसने बड़े फख्र से कहा, मैं अपने लिए खुद कोई बदशक्ल या नाक़िसुल अक्ल शहजादा पसंद नहीं कर सकती। हाँ, अगर बाबा जो चाहें मैं नाफरमानी नहीं करूंगी, बल्कि फैसला कबूल कर लूंगी। बादशाह को तवक्को थी कि इसकी बेटी यकीनन अपना नामुनासिब रवैये पर नादिम होगी और माफी की तलबगार होगी, मगर जब इसने शहजादी की अकड़ को देखा तो शफकते पिदरी के सीने पर भारी पत्थर रखकर खामोश हो गया। चूंकि सबको मालूम हो चुका था कि शहजादी को अब बाप से फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी, इसलिए सब लोग अगली सुबह अपने बिस्तरों में ही दुबके रहे। दूसरे दिन सूरज निकलते वक्त एक फकीर शाही महल के दरवाजे पर पहुंचा और जोर जोर से बादशाह से खैरात मांगने लगा। एक अदना गरीब बादशाह के अजीम महल के बाहर खैरात का तलबगार है। मेहरबानी फरमाए बादशाह सलामत, रहम। शाही सिपाहियों ने इसे पकड़ लिया, जिस पर वो खौफजदा हो गया। फकीर को बादशाह की खिदमत में पेश किया गया। बादशाह ने इसे तसल्ली दी और बताया, तुम शहजादी के शोहर करार पाए हो। फकीर ये सुनकर बड़ा परेशान हुआ और कहने लगा, हुजूर, मुझे खैरात के सिवा कुछ नहीं चाहिए। मैं और शहजादी, मुझे खैरात के सिवा कुछ नहीं चाहिए। ये तो नामुमकिन बात है साहब। बादशाह ने दो टोक अंदाज में कहा, तुम्हें शहजादी से शादी करना होगी, वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। ये सुनकर फकीर सहम गया और बादशाह के सामने तस्लीम कर लिया। शहजादी ने अपने होने वाले शोहर की हालत देखी तो बड़ी तिलमिलाई, क्योंकि उसका अजीबो गरीब लिबास और चेहरे पर अजीब सी दाढ़ी देखकर शहजादी खौफजदा हो गई। शहजादी ने अड़ने की कोशिश की, मगर बादशाह ने किसी बात की परवाह न की। शाही पोशाक उतरवाकर आम लिबास पहनाया गया और सादा सी रस्म के बाद शहजादी को फकीर की बीवी बना दिया गया। फिर फकीर शहजादी को अपने साथ लेकर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद शहजादी थक कर बैठ गई। वो चुपके चुपके रो रही थी। इसे अपने घुमंड की सजा मिल रही थी। फकीर को इसकी हालत की कोई परवाह नहीं थी। वो इसे साथ लेकर मीलों चलता रहा और शाम के वक्त एक टूटे फूटे मकान पर ले आया। इसने इसे मकान में रखा और खाना पकाने की फरमाइश की। शहजादी ने रोकर बताया, मुझे तो खाना पकाना नहीं आता। फकीर ने अफसोस से कहा, खाना तो बाजार में पैसों का मिलता है। अगर तुम चाहती हो कि पेट भरकर खा सको तो कोई काम करना होगा। इसने शहजादी को पेशकश की, सुबह मेरे साथ चलो और लोगों से खैरात मांगो ताकि हम पेट भरकर खाना खा सकें। ये सुनकर शहजादी फूट फूट कर रोने लगी। फकीर को इस पर तरस आने लगा। इसने काफी सोच विचार के बाद कहा, ठीक है, मैं तुम्हें रेशम ला देता हूँ। तुम घर बैठकर नलकियां बनाना ताकि इन्हें बाजार में बेचकर कुछ दाम हासिल कर लिए जाए। शहजादी ने इस काम पर रजामंदी का इजहार किया। अगले रोज फकीर कहीं से एक पोटली रेशम की ले आया। इसने शहजादी को समझाया कि काम कैसे करना है। फकीर के जाने के बाद शहजादी काम में जुट गई। काम करने की इसे कतई आदत नहीं थी। थोड़ा सा रेशम इसके लिए आजाब बन गया था। वो नलकियां क्या भरती। सारा रेशम उलझ गया और सारा दिन इसी कश्मकश में गुजर गया।
شام کو فقیر گھر واپس لوٹا تو اس نے ریشم کا یہ حال دیکھ کر افسوس ظاہر کیا۔ سارا ریشم خراب ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، شہزادی تمہیں تو کچھ بھی نہیں کرنا آتا، یہ گھمنڈ کس چیز کا ہے تم میں؟ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ شہزادی اپنی بے عزتی پر رات بھر روتی رہی۔ اگلے دن فقیر اٹھا اور اس نے شہزادی کو حکم دیا، میرے گھر واپس لوٹنے سے پہلے اس گھر کی اچھی سے صفائی کرنا، اور وہ جو برتن پڑے ہیں انہیں اچھے سے دھو دینا۔ شہزادی نے الٹی سیدھی صفائی کی اور جب برتن دھونے لگی تو آدھے برتن توڑ ڈالے۔ شام کو جب فقیر واپس لوٹا تو اس نے گھر کی حالت دیکھ کر شہزادی کو خوب ڈانٹا۔ اس رات اس نے شہزادی کو کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں دیا۔ ساری رات شہزادی بھوک سے تڑپتی رہی اور اپنی بدقسمتی پر آنسو بہانے لگی۔ تیسرے دن فقیر نے اسے کچھ برتن لا کر دیے اور کہا، یہ میری آخری جمع پونجی ہے، ان برتنوں کو بازار لے جاؤ اور انہیں بیچ کر کچھ پیسے لے کر آؤ، اور ہاں اگر اس مرتبہ کوئی غلطی ہوئی تو یاد رکھنا بہت برا پیش آؤں گا میں، سمجھ آئی؟ اب جاؤ دفع ہو جاؤ۔ شہزادی نے برتنوں کو اٹھایا اور فقیر کے ساتھ بازار چل دی۔ فقیر اسے بازار میں ایک جگہ بٹھا کر چلا گیا۔ اسے برتن بھیجنے کا ذرا ڈنگ نہیں تھا۔ دوپہر ہوگی مگر وہ ایک بھی برتن نہ بیچ سکی۔ اچانک ایک گھڑ سوار وہاں سے گزرا اور گھوڑے کے ٹاپوں میں شہزادی کے کئی برتن توڑ گیا۔ شہزادی چیختی چلاتی رہ گئی مگر وہ گھڑ سوار فوراً ہی رفو چکر ہو گیا۔ شہزادی اپنی بربادی دیکھ کر آنسو بہاتی رہی۔ شام کو فقیر واپس آیا تو اس نے ٹوٹے ہوئے برتن دیکھ کر برا سا منہ بنا لیا اور شہزادی کو خوب ڈانٹا۔ شہزادی روحانسی سی کھڑی رہی۔ شہزادی کے آنسو دیکھ کر فقیر کو اس پر ترس آ گیا اور اسے ساتھ لے کر گھر آ گیا۔ 2 دن بعد اس نے شہزادی کو بتایا، ایک بڑے محل میں شادی کی تقریب منعقد ہو رہی ہے، ان لوگوں کو برتن دھونے کے لیے عورتوں کی ضرورت ہے۔ میں نے وہاں پر تمہاری بات کی ہے، وہاں پر اب کوئی غلطی نہ کر بیٹھنا، تمہیں ہمیشہ کے لیے کنیز بنا رکھیں گے، اور میں ان کا نقصان نہیں پورا کر سکتا، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ شہزادی نے وعدہ کیا، نہیں اب میں کوئی غلطی نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دیجیے پہلے کے لیے۔ اگلے دن وہ شہزادی کو لے کر محل میں پہنچ گیا اور برتن دھونے والی جگہ پر اسے چھوڑ دیا۔ شہزادی پوری توجہ کے ساتھ اپنے کام میں مشغول رہی۔ وہ خاموشی سے برتن دھوتی رہی اور ساتھ چپکے چپکے آنسو بہاتی رہی۔ وہ بار بار رشک بھری نظریں پنڈال پر ڈالتی جہاں عورتیں زرق پر لباس پہنے اٹھلاتی پھر رہی تھی۔ شہزادی کا سارا گھمنڈ چکنا چور ہو چکا تھا۔ وہ اپنے ناروا رویے پر بے حد پچھتا رہی تھی۔ ایک بہروپیہ اس کے قریب سے گزرا تو اس سے شہزادی نے پوچھا، سنو یہ کس کی شادی ہو رہی ہے؟ میری پیاری شہزادی، یہ تمہاری شادی کا پنڈال سجا ہے۔ بڑے ظالم ہو تم، میری بد نصیبی کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اسی وقت ایک بھاری ہاتھ نے شہزادی کا سر سہلایا۔ شہزادی نے چونکتے ہوئے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے پیچھے اس کا باپ کھڑا تھا۔ وہ اپنے آنسو چھپاتے ہوئے مسکرا کر بولا، میری بیٹی بد نصیب کیسے ہو سکتی ہے؟ اٹھو اور اندر جا کر کپڑے بدل لو، تمہاری ہی شادی ہے، اور ہاں جسے تم فقیر سمجھ رہی ہو وہ ہمسائے ملک کا شہزادہ ہے۔ یہ جو سب کچھ ہوا ہے میری اجازت سے ہوا ہے۔ مجھے امید ہے اب تم پہلے جیسی کوئی غلطی نہیں کرو گی۔ شہزادی کو کافی سزا مل چکی تھی۔ وہ اٹھ کر اپنے باپ سے لپٹ گئی اور اپنی ناسمجھی کی معافی مانگنے لگی۔
بادشاہ کے حکم پر شہزادی کو نہلا کر صاف ستھرا لباس پہنایا گیا اور پھر جب وہ دلہن بن کر پنڈال میں آئی تو اپنے فقیر شوہر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ خوش شکل مہذب شہزادہ دکھائی دے رہا تھا۔ شہزادی نے اس سے بھی معافی مانگی۔ سب لوگ شہزادی کی واپسی پر بے حد خوش تھے۔ پھر شہزادی نے ساری زندگی کبھی خود پر گھمنڈ نہیں کیا۔